السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز سامعین اور سننے والے برادران، شوق رکھنے والے میرے عزیز ساتھی، سب سے ایک اہم بات شیئر کرنی ہے۔ موجودہ دور میں اس وبائی طوفان کو لے کر ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خاطر خواہ آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا اور میرے لیے بھی کہ باعث اجر و ثواب بنے گا۔ اور بات اس طرح سے ہے کہ آج کے اس مشکل دور میں، کٹھن گھڑی میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا بند پڑی ہے۔ مساجد، مکاتب، مدارس، خانقاہیں، حرمین شریفین سب کچھ بند پڑا ہے۔ تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، دوسرے سے ملنا جلنا، اٹھنے بیٹھنا سب بند ہو چکا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی بندشوں کو لے کر ایک سوال ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ بندشیں اور یہ ہمارے آپسی ملاپ کیا ایمان کی منافی ہیں یا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ چونکہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا اور ہر چیز اللہ کی مشیت پر چھوڑنا، یہ چیز اس کی متقاضی ہے کہ ہم آپسی میل ملاپ، اٹھ بیٹھ کو ہم ہرگز نہ چھوڑیں۔ مساجد کے اندر جانا، مکاتب مدارس میں جانا، اپنی پڑھائی جاری رکھنا، نمازوں کے لیے جمع ہونا، دینی خطبات کے لیے جمع ہونا، اجتماعات کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ توکل کا تقاضا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو رب تعالیٰ کی مشیت میں اور رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ مقدر کر رکھا ہوتا ہے وہی کوئی ہوتا ہے، وہی سب ہوتا ہے۔ ہمارے مل بیٹھنے سے، ہمارے اجتماعات سے، ہمارے خطبات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گورنمنٹ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے لاک ڈاؤن کا، پورا بند کر دیا ہے، مساجد بند کر دی ہیں، تو یہ ایمان کی منافی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کرنا، ایک دوسرے سے ملنا بیٹھنا، اجتماعات وغیرہ ان چیزوں سے دور رہنا، یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ ویسے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں عمر بن شریف اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ثقیف کے قافلے کے اندر ایک کوڑ مریض بھی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ان میں ایک کوڑ بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ ان کو بلا کر ان سے مصافحہ کرتے، ان سے بیعت کرتے، تو آپ نے ایک پیغام بھیجا کہ ان کو کہہ دو کہ بالواسطہ آپ کے بیعت لے لی گئی ہیں، آپ گھر واپس جا سکتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ماتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا،
میں بٹھایا، میں ان سے مصافحہ کیا تو بالکل ملنے جلنے سے بالکل دور رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ متعدی ایسی کسی بیماری میں جو چھوت چھات جس کا تعلق ہو تو اس سے دور رہنا یہ سنت کے مطابق ہے، نہ کہ سنت کے منافی اور ایمان کے منافی ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فروا من المجذوم فرار الاسد، کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے آپ جنگلی شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں، ایسے کوڑی مریض سے آپ بھاگو۔ تو کیا مطلب؟ جو بھی بیماری متعدی ہوتی ہیں، چھوت چھات کی بیماری ہوتی ہیں، جو ایک سے لے کر دوسرے کو اس سے تیسروں کو پکڑنے والی ایسی بیماری ہوتی ہیں، تو اس سے آپ دور رہیں، یہ آپ کا ارشاد عالی ہے۔ اب یہیں ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے، ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ، کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ فروا من المجذوم فرار الاسد، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ الگ تھلگ ہو جانا، بیمار سے دور ہونا، یہ ایمان کے بالکل منافی ہے، حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم مل بیٹھتے ہیں تو یہ حدیث کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ دونوں حدیث کے اندر مطابقت کیا ہے، کیسے آپ عمل کرو گے دونوں حدیثوں پر؟ تو محدثین نے اس پر یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے اور دونوں حدیثوں کو ملا جلا کر یہ بات نکالی ہے۔ جیسے ایک تیسری حدیث کے اندر بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں سے چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، اور وبا والی جگہ میں آپ کو آنا نہیں ہے، نہ تو ادھر سے بھاگو نہ ادھر آنے کی کوشش کرو۔ تو اب دونوں حدیثوں پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ مطابقت کیا ہے دونوں حدیثوں کے اندر؟ یہ تو تضاد ہے دونوں حدیثوں کے اندر۔ تو بھائی محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اصل تو یہی چیز ہے کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ پر ہمارا جو توکل ہے اس کو بچانے کے لیے ہم کو یہ احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کے مقدر میں بیماری ہوگی تو وہ آپ کو پہاڑوں کے اندر بھی آ سکتی ہیں۔ آئیے اگر آپ کے مقدر میں رب تعالیٰ نے بیماری لکھی ہوگی تو پہاڑوں کے اندر بھی آپ کو آ پکڑ سکتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر اکیلے چلے جاؤ، اگر رب تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہیں مصیبت تکالیف پریشانی آپ کے لیے لکھ دی ہے تو آپ کو پکڑ کر رہے گی۔ اور وہاں جب آپ پکڑے جاؤ گے تو وہاں نسبت سیدھا تم آپ اللہ کی طرف کرو گے کہ میرے مقدر میں میرے رب نے یوں ہی لکھا تھا، جبکہ یہاں آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ اگر آپ سے بیمار سے ملو گے تو بیمار سے ملنے کی شکل میں اس صورت میں اگر آپ کو بیماری لگ جاتی ہے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ایک دم بگڑ سکتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی، اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے شاید بیماری نہ ہوتی، اس کی وجہ سے اس سے میرے کو بیماری لگ چکی ہے، جبکہ خدا کے یہاں آپ کے لیے وہ مقدر تھی، لیکن نسبت آپ نے کہیں اور کر دی، آپ کا عقیدہ غلط ٹھہر گیا، آپ کا ایمان کمزور پڑ گیا، آپ کے ایمان میں دراڑ پڑ گئی۔ آپ کے اس ایمان کی دراڑ اور آپ کے اس ایمان کو پختہ رکھنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، بدزانی سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول
کتنا اچھا بھاشن چل رہا تھا. کیا ہو گیا؟